جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھنے کی صلاحیت ہے۔ محبت اس غلامی کا توق ہے جو انسان خود اپنے اختیار سے گلے میں ڈالتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لوٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھین گئی تھی بشمول محبت کے، لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جاؤ، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی عطا ہے جس کے لیے وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گر گڑا کر دعائیں کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔ پرانے وقتوں کو یاد نہیں کرتے زیادہ، نئے دنوں میں گن لگ جاتا ہے۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی خامیاں اور غلطیوں کو دفنا کر آیا کرے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسے جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ مرد برتق کی مانند ہے، ہمیشہ اوپر سے پانی میں تیرتا ہے اور مچھلی کی طرح نچلے پانی میں نہیں جا سکتا۔ مرد اگر معافیا مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی غلطی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عورت سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اسے ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہے۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ مرد اگر روکتا ہے ٹوکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ عورت عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی اصلی عمر بتانے لگے۔ مرد اگر ہوس کا پجاری ہو تو ایسی عورت کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ مرد کے دکھ خاموشی کی کوکھ میں جنم لیتے ہیں اور اندر ہی اندر سرحیت کرتے جاتے ہیں، جبکہ عورت کے آنسو ہر طرف شور کرتے ہیں۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کتنی لذت حاصل کرتا ہے۔ جب تک انسان دوسروں کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دن تم تو پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔